مرد گالی کیوں دیتے ہیں؟ فرسٹریشن کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، آسان شکار کی وجہ سے. ہمارے یہاں بڑی عجیب بات ہے یار، جی ہمارے یہاں رشتے بھی گالی ہیں. مطلب ہم سالہ کو گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، بالکل کرتے سالی کو گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. صحیح. یہ تو رشتہ ہے. ہمارے بعض معاملات میں بہنوں ہی کو گالی کے طور پہ استعمال کر دیا جاتا ہے. تو یہ شعور کیسے آئے گا؟ کیونکہ ہم کچھ چیزوں کو بہرحال غلط کر رہے ہیں. آپ صرف ایک شعبے کو عزت دے دیں گے نا، احترام دے دیں گے. جی وہ کون سا؟ وہ ہے استاد. جیسا بھی استاد ہے اس کی عزت کیجیے. آپ استاد کا دن منا رہے ہیں اور سڑکوں پہ ڈنڈے مار رہے ہیں. مطلب یقیناً بہت سارے مسائل ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. لیکن کیا وہ بات جو ڈنڈے کے بعد، پانی کی بات، آنسو گیس کی شیلنگ کے بعد بھی تو آپ نے باتیں ہی کی نا، یا نہیں کی؟ بالکل ایسے ہی. تو پہلے کر لیجیے. آپ کے اندر گفتگو کا سلیقہ تو آئے، بات کرنے کا سلیقہ تو آئے. تو آپ جب استاد کو ماڈل بنائیں گے نا اور اسے احترام دیں گے، اور استاد کا احترام، بنیادی احترام اس کا معاشی تحفظ. سب سے زیادہ تنخواہ اگر کسی کی ہونی چاہیے نا تو استادوں کی ہونی چاہیے. وہ معاشرے کے معمار ہیں، وہ پرسکون ہوں گے. یار آج میں اور آپ جس مقام پہ بیٹھے ہیں، آج سے 30 سال پہلے ہم نے جن سے پڑھا تھا، 35 سال پہلے، 40 سال پہلے، تو میں انہی کا نتیجہ تو ہوں. وہ کہاں ہیں استاد؟ سر میں ناول لکھ رہا تھا، میں کیونکہ فلم کے اسکرین پلے کا ایک میں نے پہلے بھی ناول لکھا تھا مجروح کے نام سے. تو ایک میں نے ناول شروع کیا، اس کا پہلے نام تھا چندو پڑ گیا عشق پڑھائی. اب وہ اس کا نام جب وہ شائع ہوگا تو کچھ اور ہو جائے گا. تو وہ استاد تھے، ہیڈ ماسٹر اور ایک چپڑاسی کی کہانی ہے، کانفلکٹ ان کے درمیان ہے. تو یہ لکھنے کے لیے مجھے تحقیق کرنی پڑی. جو ہمارا ہائی اسکول ہے وہاں جانا پڑا، لوگوں سے ملنا پڑا. تو مجھے پتہ یہ چلا کہ وہ جو درجہ چہارم والے ان کے تو مسائل ہیں ہی. جو گریڈ 17 کا ملازم ہے، اسکول ٹیچر ہے، یا گریڈ 18 کا ہیڈ ماسٹر یا 19 کا ہیڈ ماسٹر ہے، اس کو بس صرف آپ نے گریڈ ہی دیا ہے، باقی سہولتیں کچھ نہیں دی. کچھ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب اس کے صرف گلے میں آپ نے گریڈ ڈال دیا کہ بھئی آپ 18ویں گریڈ کے ہو یا 19ویں گریڈ کے ہو. جو سہولتیں دوسرے اداروں کے 18ویں گریڈ کے آفیسر کو یا 19ویں گریڈ کے آفیسر کو آپ نے دی ہیں، آیا آپ نے وہ استاد کو دی ہیں؟ تو میرے لیے وہ ایک بڑا حیرانی تھی کہ استاد کو تو ہم دے ہی کچھ نہیں رہے. پھر کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس مہمان؟ اب مکان بنانے کی پوچھتے ہیں یار، مستری کام آتا ہے نا. جی جی پہلے کوئی مکان بنایا یا نہیں بنایا؟ ایک استاد جس سے ہم بھی پڑھ کے آئے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، وہ انسٹیٹیوشن ہے، سارا کچھ ہے، وہاں ہمیں پتہ ہی نہیں استاد ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی پریشانی کیا ہیں. کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ آخر وہ کہاں سے کھائے گا، کیسے کھائے گا؟ آپ اسے فکر معاش سے آزاد کیجئے. آپ یقین کیجئے جس دن آپ نے استاد کی تنخواہ کم سے کم 1 لاکھ کر دی نا، کم سے کم 1 لاکھ تنخواہ، یہ آپ کی اکیڈمیز بند ہو جائیں گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پرائیویٹ جو ایک ہم نے انڈسٹری بنا دی پرائیویٹ سکولز کی. ہاں کیوں؟ اسی لیے نا کہ پیسے چاہیے بھائی. اگر میرا بچہ گاڑی میں گھوم رہا ہے تو استاد کا بچہ سائیکل پہ کیوں گھومے؟ آپ لوگ چیزوں کو آسان کیجیے. آپ کیوں مکان بنا کے دے رہے ہیں یار 5 مرلے 3 مرلے کے؟ آپ 20 منزلہ بلڈنگیں بنائیے، 50 فلیٹ کے بلاک بنائیے، 100 فلیٹ سے بلاک بنائیے. آپ استادوں کو سب سے پہلے دیجیے، ان کو چھت مل گئی، انہیں سکون مل گیا. آپ مطلب کسی چیز کو اس کے تناظر میں صحیح طریقے سے تو کیجیے. ہمارے یہاں بس بے تحاشا آبادی بڑھ رہی ہے، ہم رو رہے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ فائدہ مند آپ کی بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے، آپ اس کو کام پہ لگائیے. آپ لگا ہی نہیں رہے، آپ پلاننگ ہی نہیں کر رہے. مطلب آپ یہ دیکھیں، زرعی یونیورسٹی کا جو گریجویٹ باہر نکلتا ہے نا یار، اسے نہیں پتہ ٹریکٹر کیا ہوتا ہے. ہاں نہیں پتہ. تو پھر کیا فائدہ اس زرعی یونیورسٹی کا؟ مجھے ایک بات بتائیے، بالآخر زرعی یونیورسٹی کا تعلق کھیت سے جڑتا ہے، تو آپ اسے بنیادی چیزیں تو بتائیے، بنیادی چیزیں تو سکھائیے. کچھ بھی نہیں. یہی حال ہمارے مولانا کا ہے. صحیح. ہماری مسجد جو ہے یار، سب سے زیادہ ٹف تو ڈیوٹی مؤذن کی ہے، مولوی صاحب کی ہے. 5 وقت مسلسل انہوں نے نماز پڑھانی، 5 وقت مسلسل انہوں نے اذان دینی. کوئی گریجویٹی نہیں، کوئی چھٹی نہیں، کوئی فنڈ نہیں، تو چیٹنگ نہیں کرے گا؟ اس کی ضرورتیں نہیں ہیں. سر آج بھی پھر وہ بات آ گئی کہانی کی. ہم تو کہانی کے ذریعے ہی بات کر سکتے ہیں نا، تبلیغ تو نہیں کر سکتے.
2015 में मेरा एक अफसाना आया था, मौलवी इस्लामों का कच्चा कोठा। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से आप इंस्पिरेशन लेते हो, तो मैंने एक किरदार देखा था मौलवी इस्लामों जैसा। 2015 में जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो जो हमारे इमाम मस्जिद है उनकी एवरेज तनख्वाह जो थी वो 8,000 थी। आज से 4 माह पहले तक जो मैंने दोबारा रिसर्च की 9 सालों में बाद, तो वो 8 से 18 हो गई है। अच्छा, और हम ये चाहते हैं कि उस्ताद भी डिलीवर करे और हमारा जो इमाम मस्जिद है वो भी डिलीवर करे, और हम सबसे ज़्यादा तनकीद भी उन्हीं पर करते हैं। तो क्या मतलब ये एक तो आपने कहा कि उस्ताद की सैलरी होनी चाहिए, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, जिसमें आप समझें। देखिए उसका बहुत आसान फार्मूला है। देखिए हम बड़ी दीन की बातें करते हैं, हम अमल कुछ नहीं करते। हम सिर्फ दीन जो है ना वो बातें बनाते हैं। देखिए बहुत आसान सी बात कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि भाई आप मीठा खाने को जी चाह रहा है? कभी तो नहीं। फिर कुछ दिन बाद मीठा बन गया। कैसे बना? कि नहीं, वो जो रोज़ हमारा जो उसमें से है वो थोड़ा थोड़ा बचा लेती थी, तो मैंने मीठा बना लिया। अच्छा, इसका मतलब इससे कम में हमारा गुजारा हो सकता है। सही। उन्होंने हमें पैसे कम कर दिए। तो पूछा आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? जितनी मदीने के आम मजदूर की तनख्वाह। अगर उसका गुजारा उतने पैसों में हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। नतीजा ये है कि आप ये देखिए, मईशत जब भी तरक्की करती है कि जब माशरे के बड़े तबके, अशराफिया, छोटे तबके की ज़रूरियात से जुड़े होते। अगर आप उससे जुड़े नहीं हैं तो आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते।